اس بھارتی اور اس برصغیری اردو بولنے والے دنیا کے سامنے جس شرح و بست کے ساتھ مغربی تہذیب کے تار پود انہوں نے بکھیرے، سیکولرزم، ڈیموکریسی، لبرلزم، ریشنلزم، مٹیریلزم، یہ اس طرح کے جو موٹے موٹے الفاظ ہیں جن الفاظ نے بمبارڈمنٹ کر دیا تھا اس زمانے میں، اور مسلم دانشوران بھی ان الفاظ کے سحر میں اس طرح سے گرفتار تھے کہ اس کو اٹھائے نہیں اٹھ رہا تھا ان سے۔ یہ اس دلیر مضبوط مفکر اسلام کا کردار تھا کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ان سب پر اس نے بہت ہی الگ الگ عنوانات کے تحت چیزیں لکھی، اور اس کا تفہیم القرآن تو بہت ہی شاہکار ہے، جس نے پورے نظام زندگی اور نظام دین کو جو اس قرآن کی آیت کا تقاضا تھا وہیں پر حل کرنے کی کوشش کی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، اس وقت میری گفتگو کا عنوان تحریک اسلامی ہند قیام اور مقاصد جیسا کہ اعلان کیا گیا، یہ عنوان بظاہر لگتا ہے کہ صرف جماعت اسلامی کے ارکان اور کارکنان کے درمیان معروف عنوان ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ عنوان ہر مسلمان کا عنوان ہونا چاہیے۔ یہ عنوان عالمی اور آفاقی عنوان ہونا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس عنوان کی معنویت اور اس عنوان کی ضرورت کے تعلق سے قرآن مجید کی بے شمار آیات یہ بتاتی ہیں کہ یہ عنوان اتنا ہی قدیم ہے جتنا قدیم انسان ہے۔ یہ عنوان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف انداز میں، مختلف زبانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف تہذیبوں میں اپنی تاریخ رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ عنوان محققین کے لیے بھی ہے، معلمین اور مدرسین کے لیے بھی ہے، علماء اور فضلاء کے لیے بھی ہے، دانشوران اور عامی اور ایک بالکل ان پڑھ دیہاتی مسلمان کے لیے بھی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی پسند اور ناپسند کے بعض عنوانات متعین کر لیے ہیں اور اسی میں ہم مگن رہتے ہیں، اور اس طرح کے عنوانات کو ہم کچھ مخصوص لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس عنوان کو آپ کا عنوان بنا دوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس سلسلے میں اس عنوان کی قدامت کے تعلق سے کیا باتیں کہتا ہے۔ عنوان میرا ہے تحریک اسلامی ہند، لیکن ہند سے پہلے میں تحریک اسلامی پر گفتگو کرتا ہوں آپ حضرات سے۔ تحریک اسلامی کا مقصد ہر زمانے میں صرف اور صرف یہ رہا ہے کہ اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ لسان قوم میں کی جائے، وقت کی نزاکتوں کو سمجھتے ہوئے کی جائے، اور اس عنوان کی تبلیغ اور ارشاد کو انبیائی مشن کہا گیا ہے۔ اس عنوان کے تعلق سے بنیادی بات یہ کہی گئی کہ یہ عنوان انسان کو بتاتا ہے کہ تم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں اس سلسلے میں تمام آیتوں کو چھوڑتا ہوں۔ یہ عنوان بتاتا ہے کہ عبادت کا جو طریقہ ہے وہ صرف خالق کائنات ہی بتا سکتا ہے، دوسرے سارے طریقے کالعدم ہیں اور ناقص ہیں،
کسی ایک خطے کے لیے ہو سکتے ہیں، کسی ایک قوم کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن آفاقی اور عالمی نہیں ہو سکتے۔ یہ بتاتا ہے کہ اخلاقی اور روحانی جو انسان کی شدید ضرورت ہے، اس میں خالق کائنات نے ذرہ برابر تاخیر نہیں کی ہے۔ چنانچہ حبوط آدم کے وقت ہی سے یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اور جو شخص ہدایت کو قبول کرے گا اس کے اوپر خوف اور حزن اور ملال نہیں ہوگا۔ یہ عنوان تفصیل کے ساتھ، اختصار کے ساتھ مسلسل اپنا ایک تسلسل رکھتا ہے۔ چنانچہ سورہ شورى کی جو 13ویں آیت ہے اس میں اس کی تفصیلات آپ کو ملیں گی۔ یہی علم ہے اور یہی دین ہے جس کا آخری نام الاسلام ہے۔ قرآن اور اسلام سلسلہ ہدایت کی آخری کڑی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اور یہ بات بتائی گئی کہ اب دوسرا نبی نہیں آئے گا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ان تمام اصولی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو عبادت اور یہ جو دین جس کا ایک تسلسل میں نے قرآنی آیتوں سے آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی، وہ اسے انسانی عقل سے بہت قریب ہونا چاہیے، اسے انسانی عقل کو قبول کرنے میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور بلا استثناء یہ سب کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ تو وہ باتیں تھیں جو تحریک اسلامی کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ تحریک اسلامی کی تاریخ اسی قدر قدیم ہے، اسی قدر پرانی ہے جتنی قدیم انبیائی تحریک ہے، انبیائی مشن ہے۔ اس ہندوستان میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہاں کی تحریک اسلامی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ 20ویں صدی کی دوسری چوتھائی یعنی 1950 سے پہلے کو ذہنوں میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو سمجھے بغیر ہم تحریک اسلامی ہند کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو زمانہ تھا، تاریخ کے اساتذہ اور طلباء اس سے واقف ہیں، اس میں دو طرح کا ٹرینڈ مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ مقبول اور پاپولر ہو چکا تھا، اور اس زمانے میں تحریک اسلامی کی جو ضرورت تھی وہ 3 اعتبار سے بڑی اہم تھی۔ پہلی اس کی جو ملی ضرورت تھی، دوسری اس کی وطنی ضرورت تھی، اور تیسری عالمی ضرورت تھی۔ ملی ضرورت سب سے اہم تھی، وطنی اور عالمی ضرورت پہلی ضرورت کے تقاضوں کا حصہ تھی۔ یہ بات اچھی طرح ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ 1925 سے 50 اور اس کے کچھ 60 تک بھی پورے عالم انسانیت کے اندر مغربی سامراج کہیں اسلحوں کے ذریعے، کہیں لشکر کشی کے ذریعے دنیا کو اپنا قیدی، اپنا غلام بنا رہا تھا، بنا چکا تھا، جس کے نتیجے میں یہ کہا گیا گریٹر برٹین، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسی سلطنت ہے جس کے شمال اور جنوب، مشرق و مغرب میں سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت کی اپنی حکمت ہے کہ ہر عروج کو زوال نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ گریٹر برٹین کا بنایا ہوا سیاسی
معاشی تہذیبی فلسفہ چکنا چور ہو گیا۔ اس فلسفے کو چکنا چور کرنے میں، اس فلسفے کو زمیں بوس کرنے میں اور اس فلسفے کے تار و پود بکھیرنے میں، اس فلسفے کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں جن عظیم شخصیات نے عظیم کردار ادا کیا، اس میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت نمایاں کردار ہے۔ علامہ اقبال، حسن البنا شہید، قطب شہید اور دوسرے حضرات کا نام بھی لیا جانا چاہیے، لیکن اس بھارتی اور اس برصغیری اردو بولنے والے دنیا کے سامنے جس شرح و بست کے ساتھ مغربی تہذیب کے تار پود انہوں نے بکھیرے، سیکولرزم، ڈیموکریسی، لبرلزم، ریشنلزم، مٹیریلزم، یہ اس طرح کے جو موٹے موٹے الفاظ ہیں جن الفاظ نے بمبارڈمنٹ کر دیا تھا اس زمانے میں، اور مسلم دانشوران بھی ان الفاظ کے سحر میں اس طرح سے گرفتار تھے کہ اس کو اٹھائے نہیں اٹھ رہا تھا ان سے۔ یہ اس دلیر مضبوط مفکر اسلام کا کردار تھا کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ان سب پر اس نے بہت ہی الگ الگ عنوانات کے تحت چیزیں لکھی، اور اس کا تفہیم القرآن تو بہت ہی شاہکار ہے، جس نے پورے نظام زندگی اور نظام دین کو جو اس قرآن کی آیت کا تقاضا تھا وہیں پر حل کرنے کی کوشش کی۔ تو اس وقت جو مسلمانوں کے درمیان اس سامراج سے نکلنے کی جو کوشش ہو رہی تھی، وہ اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں اس کو وہاں کی باسیوں نے اپنا مشترکہ دشمن سمجھا، اس لیے کہ یہ تہذیب جو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، وہ نہ وہاں کی اکائیوں کی دوست تھی، نہ وہاں کی تہذیبوں کی دوست تھی۔ چنانچہ ہم بھارت پر جب گفتگو کرتے ہیں تو اس بھارتی مسلمان نے اس موضوع کو، اور بھارت کے دوسرے باسیوں نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے۔ مسلمانوں کے پاس جہاں دوسرے بہت سارے اصطلاحات تھیں، وہاں جہاد کی بھی ایک اصطلاح تھی۔ چنانچہ ہندو مسلم سکھ عیسائی، ہندو مسلم اور دوسری یہاں کی آبادیوں نے اپنا مشترکہ دشمن سمجھا، اور سقوط خلافت سے لے کر جنگ عظیم ثانی تک کا جو زمانہ ہے، اس میں مختلف قسم کی تحریکات اٹھتی ہیں اور اپنے مشترکہ دشمن کو یہاں سے کھدیڑنے میں نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ جب یہ دشمن جا رہا تھا تو جاتے جاتے یہ سوال کھڑا کر گیا، اور یہاں کے لوگوں کے ذہن میں سوال آیا کہ اب ہندوستان کا مستقبل کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے، کیا لائے عمل ہونا چاہیے، کیا روڈ میپ ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ یہ سیکولرزم کی بنیاد پر، کسی نے کہا ڈیموکریسی کی بنیاد پر، کسی نے کہا کہ نازیت کی بنیاد پر، کسی نے کہا کہ ہندوؤں کی جو پرانی پرمپرا ہے اس کی بنیاد پر۔ چنانچہ ہندوستان کی سطح پر سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسلام کے پاس اپنی بنیاد ہے، اور ہندوستان کا نقشہ کار اسلام کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور انہوں نے ایک پوری تھاٹ دی اور مختلف طبقات سے خطاب کیا، یہاں کے دانشوروں، یہاں کے نان مسلم برادرانس، یہاں کی دیگر اقلیات، یہاں کے کامن مین، اور سب کو انہوں نے مخاطب کیا۔ اور اس گفتگو کا جو کلائمیکس ہے اور جو اس کا جو کلید ہے، وہ میں آپ کو رودات کے حوالے سے بات بتاؤں کہ 1945 میں جب ڈسکشنز ہو رہے تھے تو اس وقت قیم جماعت جو غیر منقسم ہندوستان ہے، وہاں اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلم اسکالرز، دانشوران کا یہ خیال ہے کہ تحریک اسلامی جو لٹریچر پیش کر رہا ہے، اور تحریک اسلامی جو نقشہ کار پیش کر رہا ہے، اور تحریک اسلامی جس انداز میں لے کر کے چلنا چاہتا ہے، یہ بات تو اتنی معقول ہے کہ اس بات کی معقولیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور امید ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ پڑھے لکھے غیر مسلم اس کو لبیک کہیں گے۔ تو ایک نقطہ نظر اس زمانے میں یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو سوچ بچار اور مسلمانوں کے سامنے
جو نقشہ پیش کرنے کے حوالے سے تھا تو مسلمانوں کی 95% آبادی دو دھڑوں میں تقسیم تھی. ایک مسلم لیگی تھی جو سمجھتی تھی کہ ہندوستان کا نقشہ کار جمہوریت کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور یہاں کی مشترکہ تہذیب ہے، لہٰذا یہاں کا نظام سیکولر جمہوریت کی بنیاد پر ہونا چاہیے. مسلمانوں کو ایک طبقہ جو بہت ہی شد و مت کے ساتھ اس کی وکالت کر رہا تھا. موقع نہیں ہے کہ میں ان مسلمانوں کا نام یہاں پر لوں. دوسرا نقطہ نظر آل انڈیا مسلم لیگ کا تھا اور مسلمانوں کا یہ طبقہ ہی کہتا تھا کہ نہیں، یہاں صرف ایک قوم نہیں بلکہ مختلف قومیت بستی ہیں اور سب کے الگ الگ مشترکہ تہذیبیں ہیں، ان کا مستقبل الگ ہے، لہذا ان کے مستقبل اور ان کے لیے جو روڈ میپ ہونا چاہیے وہ ان کی اپنی تہذیب اور اپنے دین اور اپنے اقدار کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ دو بڑے بڑے گروپ تھے جس سے مسلمان بڑھ گئے اور اس کے بعد پھر آزادی ہوتی ہے، پاکستان بنتا، ساری چیزیں. میں اس چیپٹر کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دو طبقات، ایک مسلم لیگی تھا اور ایک کانگریسی تھا. ایسے حالات میں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو بتایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. بہت ساری ان کی تحریریں ہیں، ان تحریروں کو بھی آپ میں سے جو حضرات پڑھنا چاہیں وہ رودات کے اندر، مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے اندر اور دوسری تحریروں میں اسے پڑھ سکتے ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں جو باتیں کہیں ان کے لیے میں ایک پیراگراف آپ حضرات کے سامنے، یہ تحریک اسلامی ہند بڑی عمدہ کتاب ہے، مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کی ہے، جو سید مودودی کے رمز شناس کہلاتے ہیں. وہ مولانا مودودی وہ زیادہ تر دوسروں کے کوٹیشنز پر نہیں بلکہ اپنی لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے لیے ایک جید عالم دین مفکر اسلام تھے تو ان کی تحریروں کو وہ کوٹیشن میں بیان کرتے ہیں. مولانا مودودی کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ بحیثیت ایک مسلم جماعت ہونے کے ہمارا تعلق اس تحریک سے ہے جس کے لیڈر انبیاء علیہ السلام تھے. ہر تحریک کا ایک خاص نظام فکر اور ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے. اسلام کا طریقہ کار اور طریقہ فکر وہ ہے جو ہم کو انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں میں ملتا ہے. ہم خواہ کسی ملک اور کسی زمانے میں ہوں اور ہمارے گرد و پیش زندگی کے مسائل و معاملات خواہ کسی نوعیت کے ہوں، ہمارے لیے نسب العین وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کا تھا اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ وہی ہے جس پر انبیاء ہر زمانے میں چلتے رہے. اولئک الذین ہدی اللہ فہداہم فبہداہم اقتدہ. ہمیں زندگی کے سارے معاملات کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے جس سے انہوں نے دیکھا. ہمارا معیار قدر وہی ہونا چاہیے جو ان کا تھا اور ہماری اجتماعی پالیسی انہی خطوط پر قائم ہونا چاہیے جن پر انہوں نے قائم کی تھی. اس مسلک کو اگر ہم چھوڑ کر کسی دوسرے مسلک کا نظریہ اور طرز عمل اختیار کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. یہ بات ہمارے مرتبے سے بہت فروتر ہے کہ ہم اس تنگ زاویے سے معاملات دنیا پر نگاہ ڈالیں جس سے ایک قوم پرست یا وطن پرست یا ایک جمہوریت پسند یا ایک اشتراکی ان کو دیکھتا ہے. اس پیراگراف سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ مولانا مودودی کا ویژن جو ہے وہ ایک انبیائی ویژن ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی تحریک اسلامی کو اور ہندوستان کی امت مسلمہ کے سامنے جو ویژن ہونا چاہیے وہ انبیائی ویژن ہونا چاہیے. وہ اگر کسی دوسرے پر تکیہ کرے گی تو وہ کہیں نسل پرست ہو جائے گی، کہیں جمہوریت پسند ہو جائے گی اور کہیں اشتراکی ہو جائے گی وغیرہ. ایک دوسرا پیراگراف اور سنیں. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے قسمت کے فیصلے کا آخری تھا. دل کی آنکھوں نے صاف دیکھ لیا کہ اب اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو سیدھی ہلاکت کے گڑھے کی طرف جائے گی. اور اس کے ساتھ چشم دل ہی نہیں چشم سر نے بھی یہ دیکھ لیا کہ جن کی تدبیر اور تدبر پر اس قوم کے مستقبل کا انحصار ہے وہ بھی اب حالات کو اس کی فراست کے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں جسے فراست مومن کہا گیا ہے. اور اسی کوتاہی کی بنا پر ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کو ان مختلف راستوں پر چلائے جا رہے ہیں جن میں سے کوئی بھی منزل نجات کی طرف نہیں جاتا. اس مرحلے پر پہنچ کر ضمیر نے آواز دی کہ یہ وقت خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے. اب دین و ملت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ مسلمانوں کو، ان کے عوام و خواص، علماء و زوما سب کو ان حقیقی خطرات کی طرف توجہ دلائی جائے جو مسلم قوم ہونے کی حیثیت سے ہمیں درپیش ہیں، اور ان کے ساتھ انہیں یہ بھی یاد دلایا جائے کہ تمہارے لیے ہدایت کا اصل سرچشمہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سیرت پاک میں ہے، جس کو چھوڑ کر محض اپنی تدبیر اور پر اعتماد کر لینا ہلاکت کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. 2 پیراگراف میں نے قصداً آپ حضرات کے سامنے رکھا تاکہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کے مفکرین، اس وقت کی جماعتیں، اس وقت کے مدبرین کی پوری تحریریں آپ پڑھ جائیے.
اس طرح کی مستقبل بینی اور مستقبل کو 1940 سے پہلے سمجھنا میرے مطالعے کی حد تک دوسری جگہوں پہ نہیں نظر آتا۔ کئی نام ہیں جنہوں نے مسلم جماعتیں بنائی، اسلامی جماعتیں، حزب اسلامی بنائی اور مسلمانوں کو انبیائی مشن دکھایا، لیکن حیرت انگیز ہے کہ وہ خود اپنی تحریروں کو بہت دور تک آگے نہیں لے جا سکے، اور خود ان کی تحریریں ان کے لیے سوالیہ نشان بن گئی۔ یہ سید مودودی کا کردار ہے کہ جس زمانے سے انہوں نے لکھنا شروع کیا اس وقت سے لے کر کے آج تک بہت کم رجوع کی کیفیت نظر آئی۔ ہمیں اور آپ کو جہاں ان کی تحریروں میں لگتا ہے کہ یہ سیاق اور سباق، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہندوستان کی اس وقت کی صورتحال کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ آزادی کے زمانے سے پہلے، آزادی کے زمانے کے بعد خود تحریکی لٹریچر میں ایک آپ کو خلا محسوس ہوگا۔ چنانچہ آپ جماعت اسلامی کے جو آل انڈیا پریسیڈنٹس اور امیر رہے ہیں ان کی خطبات کے اندر ان کا جو ویژن ہے اس کے ذریعے حالات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ آزادی کے بعد مولانا ابو اللیث اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں، اور انہوں نے ایک خطبہ جو 16 صفحے کا ہے، انہوں نے ہندوستان کا مستقبل اور جماعت اسلامی کی دعوت، بہت شاندار، صرف 16 صفحے کا ہے، اسے پڑھیں، اندازہ ہوگا کہ کتنی۔ اسی طرح سے اس سے پہلے عبدالحق انصاری صاحب نے ایک چھوٹا سا پمفلٹ لکھا اور اس کے اندر جماعت اسلامی کے اہداف، جماعت اسلامی کے مقاصد، جماعت اسلامی کی ترجیحات، اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی گرہیں کھلتی ہیں۔ آزادی سے پہلے تحریک اسلامی کے قافلے میں داخل ہونے والے پروفیسر خورشید احمد صاحب، یہ بھی تحریک اسلامی کا تھنک ٹینک ہیں، پاکستان تو چلے گئے لیکن ان کی تحریروں سے بھی ان سب موضوعات پر سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ یہ نقطۂ جو نظر تھے، ایک کانگریسی اور دوسرا مسلم لیگی، ان دونوں نقطۂ نظر میں سید ابو الاعلیٰ مودودی نے مسلم علماء، فضلاء، مفکرین کی رہنمائی کی، اور اتنا زیادہ مدلل، منطقی اور زمانہ شناس لٹریچر فراہم کیا کہ جس کی مخالفت گھر میں بیٹھ کر کے تو ہوئی، پبلک میں اگر ہوئی تو پبلک نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو مولانا مودودی کی جو انشاء پردازی ہے، ان کا جو زور ہے، ان کا جو کلام ہے، وہ آج بھی اپنی مثال آپ رکھتا ہے۔ تو دوسرا جو محرک تھا تحریک اسلامی ہند کے تعلق سے، فوری، ہنگامی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ وطنی نوعیت کا تھا۔ ظاہر کہ مسلمان بھی اس ملک کا ایک حصہ تھے، بجا طور پہ انہیں وطن سے محبت تھی۔ وطن سے محبت ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ انہیں مستقبل کے لیے ایک روڈ میپ انہیں پیش کرنا تھا۔ تحریک اسلامی کا لٹریچر سب سے سوال کرتا ہے کہ جب ایک اشتراکی اپنے نظریے اشتراک کو پیش کر سکتا ہے، ایک جمہوریت پسند اپنے لٹریچر کی تبلیغ اور اشاعت کر سکتا ہے، ایک لبرلزم کا آدمی اپنی تحریک کو، اپنی لٹریچر کو فراہم کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ اس کے اندر روڈ میپ ہے، تو ایک مسلمان کو کیوں حق حاصل نہیں ہے، مولانا مودودی کو کیوں حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسلام کو روڈ میپ کی حیثیت سے پیش کریں؟ یہ سوال اس وقت کے علماء کے لیے بھی تھا، آج کے دانشوروں اور علماء کے لیے بھی ہے، اور مولانا مودودی اگر نہیں پیش کرتے تو وہ بخل سے کام لیتے اور کتمان حق سے کام لیتے۔ انہوں نے پیش کیا، بہت خوب پیش کیا اور اپنا حق ادا کیا۔ چنانچہ تحریک اسلامی ہند کے قیام کے حوالے سے جو دو نظریات مسلمانوں میں رائج ہو رہے تھے، اور مولانا مودودی کو لگ رہا تھا کہ چاہے کانگریسی مسلمان ہو، چاہے مسلم لیگی یہ دونوں نظریات جو ہیں، ایک طرف مادہ پرستی ہے اور دوسرے قسم کے نظریات ہیں جس سے خدا ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے، دوسری طرف مسلم لیگی اگرچہ کہ قرآن حدیث اور ساری چیزیں پیش کر رہے ہیں، لیکن یہاں مسلم قوم آگے ہے، اسلام پیچھے ہے۔ چنانچہ مولانا مودودی نے سخت مخالفت کی اور بڑی ہمت اور بڑی جرأت کے ساتھ ایک تنہا آدمی کی حیثیت سے انہوں نے پیش کی، اور قابل مبارکباد ہیں وہ نفوس جنہوں نے مولانا مودودی کی زبان پر لبیک کہا، اور تقریباً 75 لوگوں کی نفری، جن میں سے ہر شخص اپنے اندر ایک انجمن تھا، مولانا مودودی کی لبیک پر اپنے جیب اور اپنے خرچ
کے ذریعے وہ بہت لمبا فاصلہ طے کر گیا اور وہاں پوری گفتگو ہوئی اور تحریک اسلامی 1941 میں قائم ہو گئی. اس پس منظر کے بیان کرنے کا یہاں پر میرے پاس موقع نہیں ہے. حضرات، میں نے آپ کے سامنے تحریک اسلامی کا جو مقصد ہے اس کو مختلف ٹوٹے پھوٹے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی. میں نے اس کے قیام کے حوالے سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں. اب میں اپنے آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ تحریک اسلامی کے حوالے سے 2 فیکٹر جو میں نے رکھے اس کے بارے میں اب پھر یہ ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ یہ تحریک اسلامی کسی وقتی ہنگامے کے نتیجے میں نہیں نکل پائی. یہ ایک آفاقی ہے، ایک دائمی ہے، اور اگر اس وقت کی یہ 2 فیکٹر نہ بھی ہوتے تو تحریک اسلامی کو آنا تھا. یہ بات الگ ہے کہ اس کا صحرا کس کے سر گیا، لیکن جو زمانہ تھا ہر زمانے کی اپنی کچھ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس زمانے کا وہ عنوان ہوتا ہے. یہ سوال کرنا بیجا ہوگا کہ سید احمد شہید بریلوی نے یا شاہ ولی اللہ نے یا الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی تحریک جو مولانا مودودی نے قائم کی کیوں نہیں کی تھی. یہ سوال میرے نزدیک بیجا ہے. ہر شخص نے جو کردار ادا کیا وہ کوشش اس نے کی کہ انبیائی مشن کو اپنے اعتبار سے، اپنے زمانے کے ٹیسٹ اور مزاج کے اعتبار سے اس نے کام کیا. چنانچہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جتنے اس طرح کے مفکرین ہیں، جتنے مجتہدین ہیں، جتنے مجددین ہیں، سب کے کارناموں کی تحسین کی جانی چاہیے اور سب پر تبصرہ کرتے وقت اس وقت کی حالات، اس وقت کی نزاکت، اس وقت کی جو انکنسسٹنسیز ہے ان سب کا ضرور لحاظ کیا جانا چاہیے. حضرات، تحریک اسلامی جس کو ہم جماعت اسلامی کے نام سے جانتے ہیں وہ وقت کی ایک ضرورت تھی اور وقت کی ایک ضرورت ہے، اور جب تک بھارت اور جب تک ہم اور آپ ہیں اس وقت اس کی ضرورت باقی رہے گی. تحریک اسلامی اپنی خصائص اور اپنی خوبیوں کی بنیاد پر وہ چاہتی ہے کہ پرامن طریقے سے اللہ اور کریٹر اور خالق کائنات کے میسج کو ساری انسانیت تک پہنچائے. اس کا کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں ہے. یہ جمہوریت کے ساتھ پرامن طریقے سے لسان قوم میں اپنی دعوت کو پیش کرتی ہے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو جو اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے جو اب تک بڑی نہایت جانفشانی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اغیار کی غلط نظر نہ ڈلوائے. اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو اتنا قیمتی عنوان، جس عنوان کو میں نے آپ کا عنوان بنایا ہے، جس عنوان کو میں نے ایک عام مسلمان کا عنوان بنایا ہے، یہ خدا کرے کہ ہمارا اور آپ کا عنوان اسی طرح بن جائے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان آیتوں کے ذریعے اس عنوان کو ایک آفاقی، ایک لازمی عنوان قرار دیا ہے. حضرات، تحریک اسلامی کی بہت اہداف ہیں، اس کی ترجیحات ہیں. ان ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے میں آخر میں آپ حضرات کے سامنے 2 حدیثیں پیش کروں گا جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1944 میں 1944 میں ایک بڑے اجتماع میں پیش کیا تھا. اور اس کا تعلق یہ ہے کہ تحریک اسلامی کے جو دائرے ہیں اس کا ایک دائرہ ہمارا نفس ہے، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے دوست، ہمارے احباب ہیں. دوسرا دائرہ ہمارا معاشرہ ہے، اور تیسرا دائرہ جو ہے ملکی اور عالمی مسائل ہیں. ان میں سے میں پہلے دائرے کے حوالے سے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یعنی جس کا تعلق ذات سے ہے، تزکیہ نفس سے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیثیں پیش کی تھی. ایک حدیث ابو داؤد کی ہے اور دوسری حدیث مشکات کی ہے. آپ نے فرمایا من حب للہ و ابغض للہ و آت للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. ایمان ہمارا مکمل کب ہوگا؟ ایمان ہمارا مکمل اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کے لیے کوئی چیز پسند کریں، جب ہم اللہ کے لیے ناراض ہوں، اللہ کے لیے بغض اور کینہ اپنے دل میں رکھیں، اللہ کی خاطر ابغض للہ، اور اللہ کی خاطر ہم کسی کو دیں، 5 نیا پیسہ دیں، 5000 دے کے دیں، لیکن اللہ کے لیے دیں، اور کسی کو نہ دیں، اس کے ہاتھوں سے چھین لیں اللہ کی خاطر کہ غلط جگہ پہ چلا گیا ہے. یہ ہے تکمیل ایمان. ایک دوسری حدیث یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور ایک دوسری حدیث آپ سید مودودی نے جو اس وقت کا جو کارواں تھا، مختصر تھا اجتماع، اس میں ایک دوسری حدیث آپ نے فرمائی
کہ امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، حسنۃ و فی السر والعلانیہ، خاموشی میں، تنہائی میں یا سب کے سامنے ہمیں اچھی بات کرنی ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، اچھی بات کہنی ہے۔ وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، غضب کا معاملہ ہو یا دوستی اور اچھا ماحول ہو، ان سب میں ہمیں عدل اور قسط اور انصاف کی بات کرنی ہے۔ والقصد اور میانہ روی ہمیں اختیار کرنی ہے، ہر مسئلے میں ہمیں میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ وان اصل من قطعنی، جو ہم سے دور ہو جائے، کٹ جائے، ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ بہت مشکل کام ہے، جو خاندان کا فرد ہم سے کٹ جائے ہم ان سے جڑیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ جو تحفہ دے رہا ہے ان کو تحفہ لوٹانا بڑا آسان ہے، شادیوں میں جو لفافہ دے رہا ہے اس کو لفافہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن جو بالکل نہ دے ان کے دینا ذرا سا مشکل کام ہوتا ہے۔ وان اوتی من حرمنی، جو ہمیں محروم کرے ہم اسے دیں۔ وعافو من غلبنی، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، ظالم کو معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ وان یکون صمتی فکرا، ہماری خاموشی ایک فکر کا مظہر ہو۔ ایک مومن جب خاموش ہوتا ہے تو کچھ غور و فکر کرتا رہتا ہے۔ ونطقی ذکرا، جب بولتا ہے تو ذکر اللہ کا ذکر، سیاست میں بھی، معیشت میں بھی، اخلاق میں بھی، کردار میں، ہر چیز میں جو گفتگو ہوگی وہ ذکر سے متعلق ہوگی۔ نطق ونظری عبرہ، وہ اگر دیکھے گا تو عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور وہ دیکھے گا تو چاہے بڑوں کو دیکھے گا چاہے چھوٹوں کو دیکھے گا، ہر جگہ عبرت ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بڑوں چھوٹوں کو تو نگلیکٹ کر دے گا اور وہ کہے گا کہ اور وہ اپنے لا تحتقر من دونک فلکل شیء مزیۃ۔ ایک مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے نیچے، اپنے ماتحت، اپنے نیچے اور بہت عبید اور نچلی سطح کے اندر بھی وہ کسی کو حقیر نہیں جانتا۔ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، چیئر کے بعد، کرسی کے بعد، طاقت کے بعد توازن برقرار رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے مشکات اور ابو داؤد کے حوالے سے یہ باتیں رکھ دی ہیں تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے آج کا یہ اجتماع یہ زاد راہ کے طور پر کام آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والی گفتگو میں بھی بہت ساری زاد راہ ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تحریک اسلامی سے اپنا رابطہ قائم کریں اور یہ تحریک اسلامی کو سمجھیں، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اس بنیادی ضرورت کو حاصل کرنے میں ہم سب کو اپنی کوششیں صرف کرنی چاہیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔